عارف قسیم حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذی اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کھڑے ہو جانے کوئی گانا کھڑے ہو جانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العباد والصلاة والسلام علی سید العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، گجرانوالہ شہر کی تاریخی اور معروف ترین کانفرنس سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ کی ایک ہمارے احباب و اخوان احسان الہی بھٹی صاحب جو صدر ہیں سٹی گجرانوالہ کے، اسی طرح انس مالک بلڈر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں سٹی گجرانوالہ کے، اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اسی طرح مرکزیہ سٹی کے ہمارے اکابرین جو ہمیشہ ہی شفقتیں کرنے والے ہیں، ان کی شفقتوں کے سائے میں ہمارے بھائیوں کی یہ محنت اللہ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. میرے ذمے جو بات لگائی گئی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت، شان، نموس اور توقیر کے حوالے سے ہے، اور یہ موضوع بھی اہمیت کا حامل ہے. آج نہیں، کبھی ہوتا تھا کہ صرف محرم کے مہینے میں چند ختمل نکلتے تھے، اصحاب رسول پہ تبرک ہوتے تھے، اور تقریباً پھر 11 ماہ ایسی پوزیشن نہیں ہوتی تھی. لیکن آج یہ فتنہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ 12 مہینوں میں کوئی دن ایسا خالی نہیں ہوتا کہ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، صحابہ کی دشمنی ہے، اہل بیت کی آڑ لے کر کبھی وہ میرے صدیق کو برا کہتے نظر آتے ہیں، اہل بیت کی آڑ لے کر کبھی وہ میرے فاروق پر تبرہ کرتے نظر آتے ہیں، اہل بیت کی آڑ لے کر کبھی وہ میرے عثمان پر تان کرتے نظر آتے ہیں، اہل بیت کی آڑ لے کر
کبھی وہ سیدنا معاویہ پر اپنے تیر برساتے ہیں، اہل بیت کی آڑ لے کر آپ کی اور میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ حافظہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ان پر الزام تراشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر جلسے میں ہر پروگرام میں صحابہ کی اہل بیت کی عزت اور توقیر کا تذکرہ کیا جائے۔ ہم کیوں نہ کریں، یوتھ فورس کے شہین و شہباز کیوں نہ کہیں، میرے اللہ کی سنت ہے، رب نے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا ہے، رب نے اہل بیت کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ کبھی میرے اللہ کا انداز یہ ہے، رب صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے، رب صحابہ کی مدح سرائی کرتا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ کبھی میرا رب کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کبھی رب کہتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کبھی رب کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ کبھی رب مدح سرائی کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پہلا طریقہ رب صحابہ کا دفاع کرتا ہے، انداز کیا ہے، صحابہ کی تعریفیں کی جائیں، اور انشاءاللہ ہم بھی یوتھ فورس کے شہین و شہباز حافظ عامر صدیقی صاحب کی قیادت میں، سالار یوتھ فورس حافظ سلمان اعظم صاحب کی سیادت میں انشاءاللہ پورے پاکستان میں نگر نگر گلی گلی صحابہ کی عزت کے ترانے پڑھتے رہیں گے۔ تسی بڑے ٹھلے ہو، تسی اور ٹھلے ہو تسی بھئی انج دی انشاءاللہ بھی نہیں چاہی دی تے انج دا تو اڈا جذبہ بھی نہیں چاہیے بھئی جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کے اوصاف کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ حدے بھی مزہ نہیں آیا، اور جو صحابہ پہ پھونکتا ہے وہ شرم نہیں کرتا۔ تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ تو کیوں جھجکتا ہے؟ تو کیوں شرماتا ہے؟ ہم صحابہ کے ترانے پڑھیں گے، توصیف کریں گے، حمد کریں گے۔ رب کا طریقہ ہے جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی شان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ حضرات سنو ذرا، بات سمیتے باتیں تو بڑی کی جا سکتی ہے، کبھی رب کا انداز یہ ہے آج تان صحابہ پہ ہوتا ہے، کہتے ہیں غلطیاں ہیں، غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ خبردار، میرے سونے نبی نے کہا اذا سئل اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے، اہل بیت کا ذکر آئے، زبانیں بند کرا، زبانیں بند۔ کہتے صحابہ پہ بولیں گے، خبردار، صحابہ پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ غلطیاں تو قرآن میں نبیوں کی موجود ہیں کہ نہیں، لیکن نبیوں کی غلطیوں پہ تبصرہ ہو سکتا؟ نبی اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، صحابہ بھی اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ غلطیاں ہوئی ہیں، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، جنگ احد کا تذکرہ آج تک کر کے تیری چیخیں نکلتی ہیں۔ میرے اللہ نے ایک ہی رکوع کے اندر 2 مرتبہ کہا غلطی ہوئی، رب کہتا ہے میں نے صحابہ کو معاف
رب کہتے ہیں میں نے صحابہ کو معاف، جب رب نے معاف کر دیا ہے تیری اوقات کیا ہے تو صحابہ پہ بات کرے؟ غلطی ہو تب بھی اجازت نہیں ہے صحابہ پہ بات ہو۔ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، وہ اس عورت سے جس سے زنا ہوا اقرار اس نے کیا، آپ نے فرمایا اسے سنسار کر دو۔ سنسار کر رہے ہیں نا، ایک صحابی نے جب اسے پتھر مارا خون کے چھینٹے پڑے، صحابی پر کچھ ایسے جملے کہے جو صحیح نہیں تھے۔ میرے سونے نبی نے کہا محلن یا خالد، محلن محلن محلن۔ اور سنو، غلطیوں کا سہارا لے کر صحابہ پہ بات کرتے ہو، اللہ کی قسم ہے اجازت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ غلطی ہوئی صحابیہ سے، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ سکھ صحابی سزا دیتے دیتے کہتے ہیں کوئی جملہ کہا میرے نبی کو اچھا نہیں لگا، آپ نے کہا محلن محلن محلن، خالد رک جا رک جا رک جا، لقد تابت توبہ، لقد تابت توبہ۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان، اس کی توبہ کو اگر تقسیم کیا جائے اللہ ساری بستی کو ہی معاف فرما دے گا۔ مسئلہ سمجھو، مسئلہ غلطی ہوئی صحابیہ سے ہوئی، لیکن اس غلطی کے باوجود صحابیہ پر بات کرنے کی اجازت میرے نبی نے نہیں دی۔ انہی باتوں کو کہے تو بڑی باتیں ہیں۔ مسئلہ سمجھو، غلطی اگرچہ ہے، غلطی اگرچہ ذکر بھی کی گئی اور مسئلہ بھی ہے نا، صحابہ معصوم نہیں ہے، صحابہ مغفور ہیں، ان کو بخش دیا گیا ہے، معصوم نہیں ہے۔ معصوم ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ مغفور ہیں، جو غلطیاں انسان ہونے کے ناطے ہوئی رب کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ ایک انداز قرآن کا یہ ہے، رب نے صحابہ کی عزت کا دفاع کیا ہے، شرف صحابیت کا تعارف کروایا ہے، قیامت تک کے لوگوں کو پتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ کمپنی میرے نبی کے پاس آئی، محبوب آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے، ایک شرط ہے کوئی غریب بندہ ہماری مجلس میں نہ بیٹھے اور سنا گجرا والا والو، عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، شرف صحابیت کی بات ہے۔ رب نے عزت دی ہے صحابہ کو، رب نے شرف دیا ہے صحابہ کو۔ یہاں پر بات ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی نہیں ہے، غریب صحابہ کی بات ہے۔ بخاری میں اس کی تشریح ہے، ہم آئیں گے آپ کی بات سنیں گے، آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کوئی غریب صحابی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بات بھی سمجھ آتی ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس طرح کرنے سے یہ دین سمجھے تو اور کیا چاہیے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرے پیغمبر کی خوبی ہے نا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آؤ تمہاری بات سنوں گا، سناؤں گا۔ آگے بیٹھ گئے، عبداللہ بن ام مکتوم صحابی آگے، غریب صحابی، شرف صحابیت کیا ہے؟ اللہ کی قسم ان پلیتوں کو نہیں پتا شرف صحابیت کیا ہے۔ شرف صحابیت میرے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، میرے پیغمبر کی پیشانی پہ تیوڑی پڑ گئی۔ عبداللہ کو نہیں آنا چاہیے تھا، عبداللہ کیوں آ گیا؟ نہیں آنا چاہیے تھا۔ قسم اللہ کی جب یہ دل میں خیال آیا نا، میرے اللہ نے اسی موقع پر حضرت جبریل کو بھیجا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور صحابی پہ بات کرے، کوئی جہنم کا ہو، کوئی چھالوی ہو، کوئی فیصلہ آبادی ہو، کوئی ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے اہل حدیث تمہیں انشاءاللہ بے نقاب کرتے رہیں گے، تیرے مکر و فریب کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ عبس وتولی، نعرہ تکبیر۔
نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، شان ابوبکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان غنی، شان شیر خدا۔ حضرات توجہ کریں، توجہ، خدا کا واسطہ ہے، تم تو سمجھو نا، تم تو آنکھیں کھولو نا۔ حضرت جبریل آئے اسی موقع پر، مفسر قرآن ہے نا ہمارے ساتھ ہیں، شیخ ہیں پروفیسر سعید کلیروی صاحب، بہت سے ترجمہ اس کا، تشریح اس کی، عباسہ وتولہ، میں دین کا طالب علم ہوں، الف لام میم سے لے کر والناس تک، مجھے پورے قرآن میں ایسی جگہ نظر نہیں آئی، ایسا انداز تخاطب پورے قرآن میں نہیں ہے۔ عباسہ وتولہ انجاء العامہ، تو بات کرے میرے صدیق پر، میرے فاروق پر، میرے عثمان پر، میرے علی پر، اللہ کی قسم یہاں پہ بات ہے عبداللہ بن ام مکتوم صحابی کے شرف میں ابو بکر زیادہ ہے، عمر زیادہ، عثمان علی زیادہ، یہ عبداللہ بن ام مکتوم صحابی ہے۔ عباسہ وتولہ انجاءہ العامہ، انجاءہ العامہ، وہ نبینا سے ابھی آیا ہے، آپ نے اپنے چہرے پہ پیشانی پہ تیوڑی کیوں چڑھائی ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم صحابی کی وجہ سے اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ میرے سونے نبی کو کہہ رہا ہے عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ اور گجرانوالہ کے خیرت مند اہل حدیث و سمجھو مسئلہ شرف صحابیت میرے اللہ نے سمجھایا ہے، اور منصب صحابیت عزت والی بات ہے۔ رب برداشت نہیں کرتا کوئی صحابہ پہ بات کرے، رب برداشت نہیں کرتا۔ پتہ نہ غزوہ بنی مصطلق سے میرے نبی واپس آ رہے تھے، پانی پلانے پہ جھگڑا ہوا، عبداللہ بن ابی منافق بولا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ جملے کہنا حضرت زید چھوٹی عمر کے صحابی میرے نبی کو بتایا، نبی نے یوں کہا، اس منافق نے آپ نے بلایا، تو نے کہا، اس نے کہا کلا واللہ باللہ تاللہ، ساری قسمیں اٹھا گیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اور میں بچہ چھوٹا ہے، تجھے شبہ پڑا ہے، محبوب نہیں میں نے سنا، اور میں غلطی لگی محبوب میں نے سنا۔ لیکن جب اس نے قسمیں اٹھائی نا تو آپ نے کہا شاید زید کو بات صحیح سمجھ نہیں آئی، قسم اللہ کی چھوٹی عمر کا صحابی، تو میرے صدیق پہ پھونکے گا تو ہم تمہیں ٹھوکیں گے اللہ کے فضل سے، ہم تمہیں گٹر کے اندر ڈالیں گے، ہم تمہارا محاسبہ کریں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے۔ چھوٹی عمر کا صحابی حضرت زید ہے، زید، ان کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ شاید زید نے سچ نہیں بولا۔ رب نے چھوٹی عمر کے صحابی کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے جبریل کو بھیجا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ محبوب میں آسمانوں سے گواہی دے رہا ہوں، زید سچا ہے، صحابی سچا ہے، صحابی سچا ہے، اور باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں۔ اور گجرانوالہ والوں، آپ سے عزم چاہتا ہوں، ایک عزم کا اظہار تو کرے گا، جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم صحابہ کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، کردار ہاتھوں کو بلند کر کے کردار صحابہ، گفتار صحابہ، شان محمد مصطفیٰ، صاحب حسین شخوری صاحب۔ توجہ توجہ توجہ، جب اللہ رسول کا نعرہ ہے، صحابہ ہے، شیخ پوری بھی، دسکے والے بھی، یوتھ فورس بھی، سبھی اسی میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت پر نہ
ناموس پر پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اب بول بول خون سے بول جملے میں کہوں گا لے شوق سے نام نہیں بول رہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے صحابہ کی عزت کرتا ہے صحابہ پہ منت پہ چلتا ہے وہ بولے گا لے شوق سے نام صحابہ کا نہیں جذبے چاہیے. ابھی تو ابتدا ہے. گجرانوالہ کے جلسہ کے ذریعے پورے پاکستان میں آواز جائے پوری دنیا میں جائے صحابہ کا بغض دل کے اندر رکھنے والے چڑھ جائے سڑ جائے. لے شوق سے نام لے شوق سے نام مزہ نہیں مینو آ رہا. کھڑے ہو کر میرے لیے نہیں صحابہ کی عزت کے لیے صحابہ کی عزت کا نعرہ بلند کرے. لے شوق سے نام لے شوق سے نام لے شوق سے نام کر چرچا عام کر چرچا عام. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ تھا. صحابہ ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ ہے فرض مگر یہ ادا کون کرے گا؟ اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا؟ ہے مجمع غیور کوئی اٹھ کے بتائے صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ بحمد اللہ تعالی انتہائی بلبلہ انگیز انداز کے ساتھ آپ احباب کے ساتھ ہم کلام ہو رہے تھے. قائد یوتھ فیس محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ قسیم شیخ پوری حفظہ اللہ تعالی آپ احباب کی انہی محبتوں کے سائے میں آپ احباب کی سماعتوں کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں شہر گجرانوالہ کی خوبصورت آواز ملک پاکستان کا مایہ ناز نام قرات کے خوبصورت قاری میری مراد محترم جناب قاری نعمان جعفر حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائے اور مختصر سے وقت میں آپ احباب کے سامنے تلاوت فرقان حمید پیش فرمائے. تلاوت قرآن ہے اور قرآن کی تلاوت ادب کے ساتھ سنی جاتی ہے. میں مؤدبانہ التماس کروں گا یہ جو پنڈال کے درمیان احباب کھڑے ہیں ان سے التماس کروں گا درمیان میں جہاں پر جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے. قلین آپ احباب کے لیے بالکل صاف ستھرے بچھائے گئے ہیں آپ تشریف رکھیں. اور جو احباب پنڈال کے آخر پہ کھڑے ہیں ان سے التماس ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئے اس بزم کو رونق بخشیں. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. تلاوت کے لیے تشریف فرما ہو چکے زینت القرہ قاری نعمان جعفر حفظہ اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام
الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक ऐलान से बात फरमा लें। 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा